ایک مثال دے دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. 3 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے, ابھی یہ نئے نئے گریجویٹ ہوئے ہیں, چلو آج جشن مناتے ہیں, کہیں چلتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دریا کے اس طرف جا کے دیکھیں گے کیا ہے. ایک کشتی میں سوار ہوئے, چلنے لگے. اب نوجوان ہیں تو ان کو شرارت سوجھی. ایک مرتبہ اس بوڑھے ملاح سے پہلے شخص نے کہا کہ جو کیمسٹری میں گریجویٹ ہو کے نکلا تھا کہ بابا آپ کو کیمسٹری کا علم آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے تو کیمسٹری کا علم نہیں معلوم, مجھے تو نہیں پتا یہ کس چیز کا نام ہے. کہا کہ آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی. دوسرے نے کہا کہ آپ کو الجبرا معلوم ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ کہا آپ کی آدھی زندگی یقیناً برباد ہو گئی. تیسرے نے بڑھ کے سوال کیا کہ آپ کو جغرافیہ کا کچھ علم ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. بھائی مجھے ان چیزوں سے کیا رابطہ, میرا تو ساری زندگی دریا, کشتی, مچھلی, بس انہی چیزوں کو میں جانتا ہوں. کہا پھر تو یقیناً آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی. اب گویا قدرت کو اس بوڑھے پر رحم آیا. بیچ دریا میں کشتی پہنچی تھی کہ ہوا تیز چلنے لگی, موجیں اٹھنے لگی, اور اب اس بوڑھے نے سر اٹھا کے کہا کہ بچوں تم کو تیرنا آتا ہے؟ تو کہا کہ تیرنا تو نہیں آتا. تو کہا کہ میری تو آدھی زندگی برباد ہوئی تھی, تمہاری تو پوری برباد ہو گئی, اس لیے کہ یہ کشتی الٹنے والی ہے, میں تو دریا کی مچھلی ہوں, ابھی پہنچ جاؤں گا کنارے تک, تم کیا کرو گے؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ دنیا میں ہزاروں کتابیں پڑھیں اور قرآن تک ہی نہ آئیں, ہزاروں علم سیکھیں اور قرآن کا علم نہ سیکھیں, ہزاروں طرح کی کامیابی حاصل کریں اور اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے اسی کو حاصل نہ کرے تو ناکامی ہی ناکامی ہے, بربادی ہی بربادی ہے. لازم ہے کہ انسان کنارے تک پہنچنا سیکھ لے تاکہ وہ یہاں جو گمراہی کی موجیں ہیں اس کے اندر غرق نہ ہو جائے, اور اس کے لیے نور ہدایت تک آنا ہی پڑے گا. ایک چیز اور ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ یہ کانسیپٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ناظرین ہوں گے ایسے کہ جن کے دل و دماغ میں رچی اور بسی ہے, چاہے وہ خطابت کو سن کے, چاہے وہ لیکچر وغیرہ کو سن کر کے کہ قرآن پڑھنے میں ثواب ثواب ثواب, تو اس چکر میں تلاوت تو ہم کر لیتے ہیں عربی میں, لیکن جو مفاہیم ہیں, جو ترجمہ ہے, اس پر ہماری نگاہ بھی نہیں ہوتی. نہ ہم یہ کوشش ہماری یہ تو ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیں, 1 گھنٹے میں کسی طرح ایک پارہ ختم ہو جائے, لیکن ہماری یہ کوشش کیوں نہیں ہوتی کہ ہم 10 ہی منٹ کیوں نہ پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان بھول گیا کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, ہدایت کی احتیاج ہے اس کو. ورنہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ تو ہم سے اگر ہدایت چاہتا ہے تو لے, قرآن کریم ہدایت کے لیے موجود ہے, جو ہدی للناس بھی ہے, وہ ہدی للمتقین بھی ہے, اور پھر اس کی طرف آتا نہیں. آتا ہے تو بس اتنا یہاں ٹھیک ہے, جیسا آپ نے کہا کہ تلاوت کر لیں, اس کی ثواب. دیکھیے ہر چیز کا, ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ عبادت صرف رسم و رواج بن کے رہ جاتی ہے, اور گویا اس عبادت کی کا جسم تو آپ کے پاس ہے, اس کی روح آپ کے پاس نہیں ہے. نماز کا ایک مقصد ہے. مقصد نماز کا کیا ہے کہ یہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے. جی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھ رہا ہے اور برائیوں سے نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب مقصد حاصل نہیں ہو رہا. یہ نماز ویسی نماز نہیں ہو رہی جیسے دین چاہتا ہے. روزے کا ایک مقصد ہے کہ وہ تم پر روزے رکھے گئے لعلکم تتقون, کہ شاید تم متقی بن جاؤ. تقویٰ نہیں آ رہا اور روزے رکھ رہا ہے تو یہ بھوک پیاس ہے, صحیح, مقصد حاصل نہیں ہو رہا. ثواب کے لیے رکھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مقصد کہاں تک لے جانے کے لیے. حج کا ایک مقصد, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو قرآن کی تلاوت کا بھی ایک مقصد ہے, اس سے ہدایت لینا. ہدایت کب لے گا؟ جب یہ معلوم ہو کہ قرآن کی کیا آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے, اس سورے میں مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے, مجموعی طور پر پورا قرآن مجھ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے, مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ لیتا بھی ہے ہدایت تو یہ بدقسمتی کہ خود قرآن کریم نے جیسے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم قرآن کے بعض حصوں پر تو ایمان لے آئے اور بعض سے تم انکار کر دیتے ہو عملی طور پر. یعنی جہاں جہاں پر قرآن کی ہدایت تمہاری دنیا کے راستے میں نہیں آ رہی, ترقی کے راستے میں نہیں آ رہی, کامیابی جسے تم سمجھ رہے ہو اس کے راستے میں نہیں آ رہی, وہاں تو قرآن کی بات کرتے ہو, اور باقی جہاں پر قرآن روکتا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ اس کا یہ روکنا یہ ہمیں دنیا میں خسارہ اور نقصان اور بزنس میں لاس پہنچائے گا, تو وہاں اپنی مرضی چلانے لگتے ہو. جب تک یہ رویہ رہے گا کہ اس کو صرف یا تو آئے گا نہیں, اس کی طرف یہ آئے گا تو صرف ثواب کے لیے, تو ثواب تو مل جائے گا مگر جو اصل مقصد ہے اس سے محروم رہ جائے گا.